کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ الربا افسانہ نگار خالد خان قلمی نام خالد قیوم تنوری پیدائش 31 دسمبر 1964 ایبٹ آباد پاکستان تعلیم ایم.اے اردو ابلاغ عامہ تصانیف تریاق افسانے 2011 پس غبار سفر ناول 2016 امتزاج فن و شخصیت اسد محمد خان تحقیق 2016 افسانہ سلیب کی بات ہم دونوں نے بغاوت کی، ذات پات کی، پس تفریق پر 3 پتھر پھینکے، سماج کی بے رحم فصیلوں کو روندا اور جھوٹی عظمتوں کو اپنے پایہ خار سے ٹھوکر ماری۔ ہم دونوں اپنے قبیلوں کے خون شام انتقام سے بچ کر بھاگے اور صبح کی نمود سے پہلے اس اجنبی مقام پر پہنچے جہاں ہمیں نئی روایات کو جنم دینا تھا، ایک نئے سماج کی تعمیر کرنا تھی۔ یہ ہونا ناگزیر تھا ورنہ ہمارا شمار منافقین میں ہوتا۔ اس بے آب و گیا و مقام پر ہم نے ایک خبر کھو دی، پھر اس میں اپنے اندھے ماضی کو دفن کیا اور مٹی کی ڈھیری پر اپنی مشترکہ فتح کا جھنڈا لہرا دیا۔ وہ ایک بڑی چٹان پر بیٹھ گئی اور اپنا پسینہ پوچھنے لگی۔ میں اس کے قریب کھڑا رہا اور اپنا پسینہ پوچھتا رہا۔ اس کی نظر مجھ پر اور میری نظر عہد افق پر ٹھہری تھی۔ اب نئے خوابوں کی آبیاری کو جن اسباب کی حاجت ہوتی ہے، ان کے حصول کے لیے میں نے کمر ہمت باندھی تا دیر قائم رہنے والی سانسوں کا زاد سفر لیا اور روانہ ہونے سے قبل اس کے نازک کندھوں پر اپنی وفا کے پیوستہ رہنے کی امید اڑا دی۔ اس کے لب کپانے لگے، پھر میں چلا، ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہ دیکھا، مبادا میں حوصلہ ہار جاؤں۔ میں گردش دوراں اور غم روزگار میں یوں پھنسا کہ زندگی میں اپنے سارے ادھورے کام لے کر میرے قدموں سے لپٹ گئی اور تفکرات کے بھوکے ڈھیر میں میری ذات سوئی کی مانند کہیں کھو گئی۔ وقت کے ہاتھوں میری پیشانی پر ان گنت عبارتیں لکھ دی گئیں۔ لمحے مٹھی میں دبی ریت کی طرح سرکتے رہے۔ اصحاب کہف کی سی نیند سے جاگا تو یاد آیا میں تو ایک ہانڈی چلتے چولہے پر چھوڑ آیا تھا۔ اس خیال کا آنا تھا جیسے میرے پڑ نکل آئیں اور برہنہ پا بھاگا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا نہ وہ تھی نہ ہی پتھر کی سلے، وہاں ایک مزار تھا اور مزار کے اندر ایک قبر جس پر رنگ برنگے کپڑوں اور پھولوں کی چادریں۔ ان چادروں پر نظر کے سنہری اور خرقمزی زیورات اور رائج وقت سکے پڑے تھے، اگر بتیوں کی خوشبودار لپیٹیں تھیں۔ مزار کے نچھاور عورتیں بڑی لگن اور خلت کے ساتھ جھاڑ پونچھ میں مگن تھیں۔ میری نظر اٹھی اور مزار کے محراب پر نصب پتھر کی جانب اشار پر ٹھہر گئی۔ گلے مراد سرے دشت نامراد کھل رخ نگاہ وفا محملوں سے پیدا ہو مزار سے باہر۔ میں نے ایک بوڑھی مجاور سے پوچھا، بہنی ایک مزار کس محترم ہستی کا ہے؟ جواب ملا، یہ مائی بھاگی کا مزار ہے۔ سوئے بھاگ جگانے والی، بڑی پہنچ والی اور بہت بابرکت ہستی ہے۔ مدتوں ایک ہی جگہ بیٹھی رہی، بڑی سخت چلہ کشی کی، بڑا کشت سہا، نہ کبھی کچھ کھایا نہ پیا، دھوپ بارش برف باری تند ہواؤں کے ستم سہے، سب کچھ جھیلا۔ اسی حالت میں اس دار فانی سے سدھار گئیں، جہاں عمر بھر قرار پکڑا وہیں مزار بھی بن گیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ان کے بھید بھاؤ کو اللہ والے ہی جانے ہیں۔ ہم تم جیسے گناہ گاروں کی سمجھ سے باہر کے معاملے ہیں بھیا، یہاں بد نصیبوں کے نصیب جاگتے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ میں بے تابانہ آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ مزار کی دہلیز کے اندر قدم رکھتا بوڑھی مجاور زور سے چلائی، کہاں چلے ہو بھیا؟ دفتن بہت سے آنسو میری نظر دھندلا گئی، میری آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ کچھ ثانیے بعد میں رک کر بولا، اندر
معافی مانگنے، مگر اندر تم نہیں جا سکتے۔ متواتر بہتے ہوئے آنسوؤں سے میری سفید داڑھی تر ہو گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ بوڑھی مجاور اس بار قدرے نرم لہجے میں بولی، اس لیے کہ مائی صاحبہ کی وصیت کا مطابق مزار میں مردوں کا داخلہ ممکن ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نہ رہی اور نہ سر پر آسماں۔